للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. دلی اطمینان اور سکون قلب ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی جینے کے لیے بنیادی ضرورت ہے. میں نے انسانی زندگی اس لیے کہہ دیا ہے کہ بے شمار لوگ زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہوتی. گھر بنانا، بچے پیدا کرنا، کنبہ اور خاندان بنانا، روزی جمع کرنا اور مر جانا، یہ حیوانی زندگی ہے. کسی بھی حیوان کو دیکھ لیجئے، زندگی کا یہ سرکل وہ پورا کرتا ہے. کوئی بھی جانور ہو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، درندہ ہو، پرندے ہوں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دانہ دنکا لاتے ہیں، درندے شکار کر کے لاتے ہیں، بڑی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں اور زندگی کے اس سرکل میں اپنا وقت پورا کر کے مر جاتے ہیں. انسان محض حیوان نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رب العالمین نے ایک طلب، ایک جستجو رکھی ہے، ایک خواہش، ایک آرزو رکھی ہے. اور اگر وہ خواہش و آرزو، وہ طلب و جستجو افکار زمانہ کے نیچے دب جائے اور ختم ہو جائے تو پھر وہ بظاہر انسان ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ایک عام حیوان ہوتا ہے اور حیوانی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کی جواب طلبی بھی یہی ہوگی کہ تمہیں بنایا تو انسان تھا، فکر انسانی دی تھی، آرزو انسانی دی تھی، لیکن تم زندگی حیوانی گزار کر اور دیے ہوئے وقت کو ضائع کر کے آ گئے. سارے کا سارا کفر کیا ہے؟ انسانی زندگی سے انکار کا نام کفر ہے. جنہوں نے اللہ کا پیغام ہی قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے، ان کی وہ خواہش و آرزو جو انسانی فکر سے آشنا کرتی ہے وہ کبھی بیدار ہی نہیں ہوتی. ان کی ساری خواہشات محض حیوانی ہوتی ہیں. اور اس کے لیے آپ مذاہب باطلہ کا اگر مطالعہ فرمائیں، ایک نہیں سارے مذاہب باطلہ کی بنیاد یہ ہے کہ یہ رسم ادا کرو تو دنیا کی یہ نعمت مل جائے گی، اس بت کی پوجا کرو تو دنیا کی یہ نعمت ہے. یعنی سارے مذاہب باطلہ حیوانی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. کسی مذہب باطلہ میں انسانی فکر کی عظمتوں یا بلندیوں کا کوئی تصور نہیں. اب جسے قادر مطلق نے انسان پیدا فرمایا ہے اور اسے انسانی آرزو اور طلب اور جستجو بخشی ہے، اگر وہ حیوانی زندگی جیے گا تو مطمئن نہیں ہو سکے گا، پریشان رہے گا اور پریشانیوں میں
موت کی آغوش میں چلا جائے گا۔ پھر ہم نے باوجود اس کے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہم میں سے اکثریت انہی لوگوں کی ہے کہ جو جہاں پیدا ہوتے وہیں گزارا کر کے مر جاتے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے پیدا ہی ایسے گھروں میں کیا کہ دنیا میں آتے ہی پہلی آواز جو کان میں پڑی وہ اللہ اکبر اور کلمہ شہادت کی تھی۔ اس کے باوجود ہم نے جو اکبر ہے اسے تلاش نہیں کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ دولت بہت سی مل جائے تو اطمینان ہو جائے گا، ہم اس میں لگ گئے، جائز ناجائز ذرائع سے دولت جمع کی، لیکن جب دولت مند ہو چکے تو سمجھ آئی کہ یہ تو میری دوست نہیں دشمن ہے، اس کی پریشانیاں تو الگ سی ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بلکہ اولاد تک دشمن ہو جاتی ہے۔ لوگ موت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یار اس بابے کو اللہ اٹھا بھی لے کہ یہ ہر چیز پہ بیٹھا ہے پکڑ کر، یا دھکے دے کر نکال دیتے ہیں کہ بھئی اب بس بھی کرو یہ ہماری ہے۔ بھائی لڑتے ہیں، دوست دشمن ہو جاتے ہیں، اولاد دشمن ہو جاتی ہے، پھر سمجھ آتی ہے یار ساری زندگی جو ہم جمع کرتے رہے کہ اس سے اطمینان ہوگا تو اس میں تو پریشانی آ رہی۔ ہم سمجھتے ہیں اقتدار و اختیار میں اطمینان ہوگا، لیکن جب اقتدار نصیب ہوتا ہے، جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا تو ہماری دشمن ہے، ہر کوئی تو ہماری ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی ہمارے قتل کرنے کے در پہ ہے، ساری عمر پہرہ دار کھڑے کرتے ہی گزر جاتی ہے، اور پھر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پہرہ دار ہی قتل کر دیں گے۔ دنیا کے کسی شعبے کو آپ لے لیں، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرف میں چلا جاؤں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا تو یہ اس کی سراسر غلطی ہے، کیونکہ جب ساری عمر خرچ کر کے وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی پریشانیاں تو وہ ہے جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اللہ کریم نے اس کا جو علاج بتایا ہے وہ بڑا سادہ اور سیدھا ہے، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بات بڑی واضح اور پوری توجہ سے، پورے یقین سے سن لو۔ اللہ کا ترجمہ اردو میں خبردار کر دیا جاتا ہے، لیکن خبردار سے مراد یہ ہے کہ بقائمی ہوش و حواس، پورے یقین کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ یہ بات سمجھ لو، یہ ایسی حقیقت ہے جو ناقابل تردید ہے کہ اطمینان ملتا ہے دلوں کو اللہ کے ذکر سے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ذکر اذکار کے نام پر بھی لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، زندگی سے ناطہ توڑ لیتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں اور دعاؤں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رات دن تسبیح کرتے ہیں لیکن کوئی کام نہیں کرتے کہ یہ دنیا اس قابل ہی نہیں کہ دنیا کا کام کیا جائے، وہ بھی مطمئن نہیں ہو پاتے، اطمینان انہیں بھی نہیں ملتا، پریشانی ان کا بھی مقدر بن جاتی ہے۔ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو راستے میں پڑی ہوئی مل جائے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جسے ہم زبردستی کہیں اسے چرا لیں، کسی دکان سے خرید لیں یا کسی سے ادھار مانگ لیں۔ ذکر اللہ فرائض نبوت میں سے ہے۔ جس طرح ایمان، نور ایمان نبی سے نصیب ہوتا ہے، جس طرح کتاب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہوئی، جس طرح اس کی شرح حدیث کریم اور حدیث پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوئی، اسی طرح ذکر اللہ کی بنیاد بھی قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 فرائض نبوت جو ارشاد ہوئے کتاب اللہ میں،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا نبی میری آیات تلاوت فرماتا ہے لوگوں کے سامنے، انہیں دعوت دیتا ہے میری طرف، جو قبول کرتا ہے وہ یزکیہم، اسے پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ جب تزکیہ ہوتا ہے تو یعلمہم الکتاب، پھر انہیں میری کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور پھر کتاب میں جو اسرار و رموز ہیں، کتاب تو اصول بیان کر دیتی ہے، اب ان اصولوں کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، شرح کیا ہے، وہ حکمت، وہ سراپا دانائی ہے، پھر وہ بتاتا ہے۔ یہ 4 فرائض ہیں نبوت کے۔ دعوت اللہ تو ہمیں واضح سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کس کس طرح دعوت دی اور اس کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں اور کیا کیا مصائب برداشت فرمائے۔ دعوت اللہ میں بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زیر کرنے کے لیے دعوت نہیں دی، کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دعوت نہیں دی، بلکہ دعوت میں وہ انداز کریمانہ تھا، وہ رحمت و شفقت تھی کہ اللہ کا یہ بندہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ کسی کو ناکام کرنے کے لیے دعوت نہیں دی گئی، جیسا کہ آج رواج ہو گیا ہمارا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو زیر کر لوں گا اور اسے جھوٹا ثابت کر دوں گا اور وہ میرے بات مان لے گا تو اس کا مطلب ہے اسے شکست ہو جائے گی۔ یہ انداز نبی علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کو عذاب الہی سے بچا کر وصال الہی نصیب کرنا، انہیں ناکام کرنا نہیں بلکہ انہیں کامیاب کرنا ہے۔ یعنی حضور کی شفقت یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا ہر بندہ کامیاب ہو، خوش نصیب ہو، کامران ہو۔ جب اس نے لبیک کہی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تزکیہ فرمایا، اور تزکیے کا انداز نبی علیہ السلام کا کیا تھا؟ ایمان لا کر جس کی ایک نظر حضور علیہ السلام پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں وہ پاک ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا۔ یا کوئی ایسا ہے جو حضور کو دیکھ نہیں سکتا، یا اس کی بینائی نہیں ہے، یا نظر نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ گئی، تزکیہ ہو گیا۔ یعنی ایک نگاہ کی بات تھی کہ بندہ حیوانیت سے اٹھ کر مقام صحابیت محمد الرسول اللہ پر پہنچ گیا۔ صحابیت محض اصطلاح نہیں ہے، صحابیت کا اطلاق ان افراد پہ ہوتا ہے جو ایمان میں، یقین میں، دیانت میں، امانت میں، کردار میں، سوچ میں، فکر میں باقی غیر صحابی مخلوق سے کروڑوں درجے افضل ہیں اور دور ہیں۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ روئے زمین کے سارے لوگ ولی ہو جائیں، یا اتنے عرصے میں جو اربوں اولیاء اللہ گزرے ہیں یا جو اب موجود ہیں، ہم ان سب کی ولایت کہیں جمع کر سکیں، کوئی ایک مینار نور بنا سکیں جس میں تمام اولیاء اللہ کی ولایت جمع ہو جائے، وہ جتنا بھی بلند ہو جائے تبع تابعین کے قدموں کے تلووں تک پہنچے گا، ان میں کوئی تبع تابعی نہیں نکلے گا۔ ساری ولایت جمع کر کے بھی تبع تابعی نہیں نکلے گا، تبع تابعین صحابہ کے قدموں تک پہنچیں گے، اور اس سے اوپر صحابیت کی حد شروع ہوگی۔ تو یک نگاہ بندہ وہاں کیسے پہنچ گیا، کیا تبدیلی اس میں ہوئی؟ قرآن کریم اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرماتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
ایمان لانے کے بعد جس پر نگاہ مصطفی پڑ گئی، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر باڈی سیل جو ہے اس کا وہ ذاکر ہو گیا۔ یعنی جتنے بے شمار سیل ہیں وجود میں، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک، سب سے باہر وجود کے کھال ہے اور سب سے گہرائی دل ہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کے وجود کا ہر ذرہ، اس کی ہر رگ، ہر پٹھا، خون کا ہر قطرہ، ہڈیوں کے اندر گودا، وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو گیا، ذکر اللہ میں مصروف ہو گیا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ہر ذرہ بدن ذاکر ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کی سوچ پاک ہو گئی، اس کی فکر پاک ہو گئی، اس کا کردار پاک ہو گیا۔ غلطی ہونا یہ انسانی کمزوری ہے، اور غلطی نہ ہونا یہ انبیاء کا منصب ہے، باوجود اس کے کہ نبی انسان ہوتے ہیں۔ لیکن نبوت جب جسے عطا ہوئی، اسے معصوم عن الخطا بنا دیا۔ نبی سے خطا نہیں ہوتی، نبی معصوم ہوتا ہے۔ غیر نبی صحابی بھی ہو تو خطا ہو سکتی ہے، اسی لیے عہد نبوی میں بھی عدالتیں تھیں، انصاف ہوتا تھا، صحابہ کرام کو سزائیں بھی ملی۔ لیکن یہ ایک انسانی زندگی کا عمل ہے جو ہر جگہ جاری رہتا ہے، اور انسانی خامیاں، انسانی کمزوریاں، انسانی ضرورتیں کبھی کبھی اس طرح بندے سے کرا دیتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شان صحابیت پہ کوئی حرف آ گیا، انہیں ہم اپنے پر قیاس نہیں کر سکتے۔ مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اور طرح کی ہے، اور ان سے ہوتی ہے تو وہ اور طرح کی ہے۔ وہ اور طرح کے لوگ ہیں، ہم اور طرح کے لوگ۔ وہ لوگ ہیں جن کا ہر ذرہ بدن ذاکر ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، ایک خاتون سے غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی نے اسے بے قرار کر دیا۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کی یا شرف صحابیت کا کمال یہ ہے کہ اسے بے قرار کر دیا اس غلطی نے۔ اس نے کہا میں قیامت کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتی، جو ہونا ہے مجھ پر یہاں بیت جائے۔ بالآخر اس بے قراری میں بارگاہ نبوی میں پہنچی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا کہ یہ بات نہ کر، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس نے پھر ادھر سے آ کر عرض کی، تیسری دفعہ عرض کی، چوتھی دفعہ عرض کی، تو حضور نے فرمایا بھئی نہیں یار، تم نے شاید تمہیں اب غلطی لگ رہی ہے، تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ پر حد جاری کی ہے۔ اطباء نے فرمایا کہ یہ تو حمل سے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھی تم حمل سے ہو اور بچے کی تو غلطی نہیں ہے، تم پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اب ان کا یقین اور ایمان اور طلب دیکھیے کہ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ لے کر پھر حاضر ہو گئے کہ حضور بچہ تو اب پیدا ہو گیا، اسے آپ کسی کے سپورٹ کر دیجئے اور مجھ پر حد جاری فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، 2 سال اس کا حق ہے کہ یہ دودھ پیے، اس لیے چلی جاؤ۔ چلی گئی۔ 2.25 سال بعد بچہ اٹھائے ہوئے پھر حاضر ہو گئی کہ حضور 1.5 سے 2 سال میعاد ہے، 2.25 سال ہو گئے۔ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، بچے کو دیا کہ بیٹا کھاؤ۔ اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اس کی یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھا سکتا ہے، لیکن میری تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں، مجھ پر حد جاری فرمائی جائے، میں اپنے اللہ کے حضور صاف ستھری اور سرخرو جانا چاہتی۔ کیا ان لوگوں سے جو بتقاضائے بشریت غلطی ہوئی ہے اسے ہم اپنے پر قیاس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ درد ہمارے دل میں اتنا درد ہے؟ اور وقتی اور
لمحاتی پشیمانی ایک اور چیز ہوتی ہے، اور 3 سال اس درد میں مبتلا رہنا اور بے چین رہنا کہ نہیں میں پاک ہو کر اللہ کے حضور جاؤں گی، یہ کام پھر صحابہ کا ہی، وہی لوگ تھے۔ ذکر اللہ نے کیا انہیں ناکارہ کر دیا اور وہ گوشہ نشین ہو گئے؟ نہیں، ذکر اللہ ایک ایسا کمال ہے کہ جو انسانی کمالات کو اجاگر کر دیتا ہے، جلا بخشتا ہے، اور وہ ہزاروں گنا زیادہ طاقتور ہو کر کام کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صحرا نشینوں نے، جنہوں نے کسی سکول مدرسے کالج کا یونیورسٹی کا دروازہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کوئی لفظ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے کوئی کورس نہیں کیا، ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا میں باطل کو شکست دے کر روئے زمین پر حق و انصاف اور عدل جو ہے وہ عام کر دیا۔ وہ معمولی کام تھا۔ آج کی سپر پاور سے زیادہ بڑی سپر پاور اس وقت موجود تھی۔ اس زمانے کی سپر پاور کیسر اور کسرا تھیں، جن کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ سپاہی ہوتا تھا اور تلواروں کی جنگ ہوتی تھی، ٹڈی دل کی طرح چھا جاتے تھے، مقابلہ تلواروں سے کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایسے سرفرے لوگ تھے۔ تزکیہ ہونے کے بعد یہ کچھ عجیب بن گئے کہ 30,000 صحابہ کی 3 لاکھ رومیوں سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ اب کہاں 30,000، کہاں 3 لاکھ، اور 3 لاکھ میں سے چند ہی بچ کر جا سکے۔ ایسا گمسان کا رن پڑا کہ چند سینکڑے بچ گئے ہوں تو رومیوں کے کشتوں کے پشتے لگ گئے، اس لیے کہ انہوں نے وہ لوہے کی پوشاکیں پہن کر ایک دوسرے کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا، بھاگ بھی نہ سکے اور میدان کارزار میں مارے گئے۔ یہ 30,000 3 لاکھ پہ کیوں بھاری ہو گئے؟ وہ صرف 30,000 بندے نہیں تھے، ایک بندے میں جو کھربوں سے زیادہ باڈی سیل ہوتے ہیں وہ سارے سیل آ کر تھے۔ ایک بندہ ایک اتنا عظیم لشکر تھا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تلواروں کی چھاؤں میں انہوں نے سجدے کیے، گھوڑوں کی پیٹھ پر نمازیں ادا کی، میدان کارزار میں صف بندی کی، اور قرآن نے حکم دیا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو آدھے لڑتے رہو، آدھے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھو۔ امام 4 پڑھائے، اگر ظہر اور عصر ہے یا عشاء ہے 4 رکعتیں امام 4 پڑھائے، لیکن لشکر 2 پڑھے، آدھے لڑتے رہو اور آدھے آ کر شامل ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ کر چھوڑ کے چلے جاؤ، دوسرے آدھے آ کر شامل ہو جاؤ، 2 وہ پڑھے۔ میدان کارزار میں آگ برس رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب مقابلہ آ جائے تو پھر جم جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن، فاثبتوا، ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، اس میں کمی نہ ہے۔ نماز خود ذکر اللہ ہے، اور جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تو کاروبار حرام ہو جاتا ہے، بند کر دو کاروبار، نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو تو جاؤ اپنا کام کاج کرو، رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، لیکن اللہ کا ذکر کر۔ نماز ختم ہوئی، ذکر ختم نہیں ہوا، ذکر کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو۔ یہ ذکر جو بارگاہ نبوی سے شروع ہوتا ہے، جو وہاں سے عطا ہوتا ہے، یہ اطمینان عطا کرتا ہے، اور دل جب خود مطمئن ہوتا ہے تو وہ سارے فیصلے بہت مزے سے کرتا ہے، پھر وہ چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اگر علم ظاہر نہ بھی ہو تو وہ علیم و خبیر اسے علوم عطا کر دیتا ہے۔ یہ بھی ملتا ہے سیرت میں کہ ایک صحابی اپنا ریوڑ چھوڑ کر آئے، شام کو حاضر ہوئے بارگاہ نبی میں، اس وقت ایمان قبول کیا، لیکن صبح جو مہم جا رہی تھی
حضور علیہ السلام نے اس کا کمانڈر بنا دیا. آنے والے نے کلمہ پڑھا، بنانے والے نے نہ صرف مسلمان بنایا، جرنیل بنا دیا. اور وہ جرنیل بھی کامیاب ترین جرنیل ثابت ہوا. آپ کو تاریخ میں کوئی ناکام جرنیل ملتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں؟ تو بنے تو سارے ایسے ہی تھے، نہ کسی یونیورسٹی کا کورس کیا، نہ کوئی وار کورس کیا، نہ کسی آرمی کے کالج میں گئے، نہ کسی غیر ملک میں کورس کرنے گئے، نہ کوئی ادارہ اپنے ملک میں تھا. بس جب دل روشن ہوا، مطمئن ہوا، تو جس بندے میں جو صلاحیت تھی اس کے ذمہ حضور نے وہ کام لگا دیا، یا جس کے ذمہ حضور نے لگا دیا اللہ نے اسے صلاحیت دے دی. لیکن بنیاد تھی ذکر اللہ. بارگاہ نبوی میں تو ایک نگاہ سے بٹتا تھا. پھر عہد آ گیا صحابہ کا. صحابہ کے پاس بھی جو چند لمحے بیٹھا تابعی ہو گیا. مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس انداز پہ لکھتے ہیں: گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ ازبو دل آویزے تو مستم، بگفتا من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں گیا. ایک زمانہ تھا جب صابن کی جگہ ایک خاص مٹی ہوتی تھی جس سے لوگ سر دھوتے تھے. ہمارے علاقے میں وہ ابھی پائی جاتی ہے اور غریب لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان ولایتی صابنوں سے اچھی رہتی ہے، پہاڑوں میں ملتی ہے. تو اسے لوگ خوشبودار بناتے تھے. تو مولانا سعدی فرماتے ہیں کہ میں تو حمام میں غسل کرنے گیا تو بڑی خوشبودار مٹی تھی جس سے غسل کرنا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بھی تم تو مٹی ہو اور اتنی خوشبودار مٹی میں خوشبو کیسے آ گئی؟ وہ کہنے لگی میں تو مٹی ہوں، مٹی ہی تھی، اب بھی مٹی ہوں، لیکن مجھے کچھ عرصہ پھولوں میں رکھ دیا گیا. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، میں تو مٹی تھی لیکن ایک عرصہ مجھے پھولوں میں رکھا گیا. جمال ہمنشیں در من اثر کر، وہ ساتھ رہنے سے ساتھ رہنے والے کا جمال منعکس ہو گیا مجھ میں. وگرنہ من ہما خاکم کے استم، ورنہ میں تو آج بھی وہی مٹی ہوں. یہ جو تمہیں خوشبو آ رہی ہے نا، یہ جمال ہمنشیں ہے. وہ جمال ہمنشیں کے امین تھے. ہر سینے سے انوارات پیمبر جھلکتے تھے. پھر صحابہ کے پاس جو چند لمحے بیٹھا وہ اسی مٹی کی طرح اس خوشبو سے رنگا گیا، تابعی ہو گیا. تابعین کے پاس جو بیٹھا وہ تبع تابعی ہو گیا. یہ خیر القرون تھیں، بہترین تین زمانے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد نہ بندوں میں وہ استعداد رہی نہ وہ طلب رہی. تبع تابعین کے بعد پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عمریں صرف کر کے وہ خوشبو حاصل کی اور باقی عمر اسے بانٹنے میں گزار دی. لیکن کیا وہ لوگ بھی خانہ نشین ہو گئے تھے؟ نہیں. ایک ایک بندے نے ایک ایک جہان کو انقلاب آشنا کیا. یہیں اسی سرزمین پر دیکھ لو، یہ خوشبو غوث بہاول حق کے پاس تھی، کیا گوشہ نشین ہو گئے تھے؟ یہ خوشبو معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس تھی، کیا گوشہ نشین ہو گئے؟ یا خلق خدا کو اجمیر میں جب داخل ہوئے تو اجمیر اسلام کے نام سے نا آشنا تھا. اور جس دن حضرت کا وصال ہوا تو لکھتے ہیں کہ 1,20,000 وہ آدمی جنازے میں شامل تھے جو حضرت کی وجہ سے اجمیر ریاست کے مسلمان ہوئے. یہی داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لو، کیا یہ گوشہ نشین ہو گئے یا ابھی تک دلوں کو گرمائے جا رہے ہیں؟ دنیا سے چلے گئے، اپنے کام سے نہیں گئے. یہ تو طلب کی بات ہے کہ کوئی دنیا دار انہیں بت کی طرح پوجے تو یہ اس کا قصور ہے.
لیکن اگر کوئی طالب حق ہو تو اس کے دل کو تو روشنی اور سکون ملتا ہے. تو غنیمت ہے وہ لوگ جنہوں نے عمریں صرف کر دیں کسب فیض میں، وہ برکات حاصل کی. 14 صدیوں بعد نسلاً بعد نسل سینے منور ہوتے چلے آئے. مدتیں روشنی میں کمی پیدا نہیں کرتی. آپ دیکھ لیجئے ایک عام بتی کو، شمع کو، دیے کو دیکھ لیجئے کہ اگر آدم علیہ السلام کے زمانے میں دیا جلتا تھا تو آج دیا جلاؤ تو اتنی روشنی دے گا جتنی اس زمانے میں دیتا. یعنی وہ مدتیں، وہ فاصلے، وہ زمانے اس دیے کی لو کو کم نہیں کر سکے. تو جو برکات نبوی یا جو نور سینے اطہر سے آتا ہے اسے زمانہ کہاں چھپا لے گا، کیسے کم کر دے گا؟ یہ بات اور کہ اللہ کس کو یہ سعادت نصیب کرتا ہے، کس کو یہ طلب و جستجو نصیب کرتا ہے، کس کو یہ آرزو نصیب کرتا ہے. جب یہ نعمت نصیب ہوتی ہے، آدمی کا دل سنورتا ہے تو پھر اس کی سوچ سنورتی ہے، اس کا کردار سنورتا ہے، تو دنیا کی تقدیریں سنور جاتی ہیں، ملکوں کے حالات بدل جاتے ہیں، حکومتوں میں ظلم کی جگہ عدل آ جاتا ہے، اور بے حیائی اور برائی کی جگہ نیکی جڑ پکڑ لیتی ہے. یہ جو ظلم سے بڑھتا ہے، ایک غلط کام ہو رہا ہے، آپ آگے سے اس کا غلط علاج کرتے ہیں تو وہ رکے گا کیسے؟ غلطی تو بڑھے گی. لیکن اگر آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں، اپنے سینہ روشن کر لیں، اپنے کردار کی اصلاح کر لیں، تو شاید ایک بندہ انقلاب آفرین بن جائے، برائی کو مٹانے کا سبب بن جائے، نیکی کو قائم کرنے کا سبب بن جائے. کراچی ہم مشاعرے میں تھے تو سیر انصاری نے ایک شعر پڑھا، وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا. کیسے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، کتنے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. کتنے عجیب ہیں معیار زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. تو برائی کو برائی سے روکنا ایسے ہی ہے جیسے آگ بجھانے کے لیے ہم آگ ہی لے آئیں. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم وہ آرزو زندہ کریں کہ میں جانور نہیں ہوں کہ بس روزی پیدا کر لی، گھر بنا لیا، بچے ہو گئے اور میں سمجھوں میں نے کام کر لیا. یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے جو ایک چڑیا بھی کر رہی ہے. مجھے یہ سب کر کے بھی کچھ اور کرنا ہے. وہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ وصال حق ہے، وہ طلب بارگاہ الہی ہے، وہ طلب قرب محمد الرسول اللہ ہے. اب اس کے وسائل کیا ہوں گے؟ اس کے لیے میں اپنے نہا خانے دل کو سجاؤں، اسے صاف کروں، اس میں جو جھاڑ جھنکار ہیں، جو خواہشات کے اژدہے ہیں، جو غلط چیزیں اس میں ہیں، انہیں صاف کروں، وہاں اللہ کے نام کی روشنی کروں. پھر وہ میرے کردار میں آیا اور میرا کردار مجھے قرب الہی کے قابل بنا دے، تو ایک بندہ انقلاب آفرین ہو سکتا ہے. ایک بندہ ظلم کے لیے ناقابل شکست ہو جاتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے نہیں تھے اور پورے بر صغیر پر حکمران نہیں تھا جہانگیر. کیا ایک بندے نے پوری سلطنت کا رخ موڑ نہیں دیا؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود کو انسان ثابت کیا جائے، انسانی آرزویں پیدا کی جائیں، انسانی طلب پیدا کی جائے، پھر اس طلب کے نتیجے میں اپنا کردار انسانی ڈھالا جائے اور دوسروں کو محبت و شفقت سے ان کی کامیابی کے لیے اس کی دعوت دی جائے کہ یہ بھی کامیاب ہوں. یہ محبتیں جب پھیلیں گی تو نفرتوں کو شکست ہوگی. محبت روشنی ہے، نفرت ظلمت ہے. روشنی جب بھی آتی ہے ظلمت کا جگر پھاڑ کے آتی ہے. کتنی بھی تاریک رات ہو،
ایک دیا سلائی جلاؤ، ایک دیا سلائی بھی اندھیرے کا جگر شک کر لیتی۔ ایک بندہ ایک دیا سلائی جتنی بھی روشنی حاصل کر لے، تم پاکستان میں تو ہم 14 کروڑ ہیں، 14 کروڑ شمع اگر روشن ہو جائے تو کوئی ان پر ظلم کر سکتا ہے؟ آج اس طلب و جستجو اور اس آرزو سے بیگانہ ہو کر، اس درد دل اور اس نور باطنی سے بیگانہ ہو کر، بظاہر ہم زندہ ہیں لیکن مردوں کی صف میں ہیں، بظاہر ہم انسان ہیں لیکن حیوانوں کا ریوڑ ہے کہ بھیڑیے نے چاہا تو ایک بکری اس نے گرا لی اور 200 بکریاں بھاگ کر جان بچانے کی، بھیڑیا ایک ہے، وہ 200 یا 300 ہیں، وہ بھاگ بھاگ کر جان بچانے کی فکر میں، اور جسے گرا لیا۔ آج یہی حال ہمارا ہے کہ ہم حیوانی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں انسانی زندگی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔